پڑھنے کی کتاب ہے، رکھنے کی کتاب نہیں ہے، چومنے کی کتاب نہیں ہے، گلوں کی برسات کی کتاب نہیں ہے۔ جس طرح گھر میں دوسری ڈائجسٹ کو پڑھتے ہو، یہ کتاب بھی پڑھا کرو، اس میں بھی اللہ نے کچھ آپ کے لیے لکھا ہے، آپ کے لیے ہدایت میں لکھا ہے۔ وہ امام حسین جو آخری رات ایک مہلت مانگتے ہیں، بعد جا کر کہہ دو حسین کو آخری رات عبادت کرنی ہے۔ مولا کیا کرنی ہے؟ کہ قرآن پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ کیا مولا آپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ یہ حسین احکام سکھا رہے ہیں کہ دیکھو حسینی کون ہوتا ہے، اس کی زندگی میں قرآن کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے، اس کی زندگی میں نماز کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے، اس کی زندگی میں اخلاق کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ادب کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے۔ یعنی اگر ادب کو جسم دیا جائے تو عباس بن جائے، اگر صبر کو جسم دیا جائے تو حسین ابن علی بن جائے، اگر سخاوت کو جسم دیا جائے تو حسن ابن علی بن جائے، اگر عبادت کو جسم دیا جائے تو زین العابدین بن جائے۔ یہ صفات معصومین کی کیوں؟ جعفر الصادق، امام موسیٰ الکاظم، امام علی الرضا۔ یہ رضا رضا کہنا آسان ہے، لیکن وہ رضا اپنے وجود میں پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ امام کاظم کا نام لینا بڑا آسان ہے، لیکن والکاظمین الغیظ، یہ کظم الغیظ اپنے وجود میں پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ زین العابدین کہنا بڑا آسان ہے، لیکن عابدوں کی زینت بننا بڑا مشکل ہے۔ حسین ابن علی کو صابر کہنا بڑا آسان ہے، لیکن حسین جیسا صابر بننا بڑا مشکل ہے۔ جب آپ چیزوں کو محدود کر دیں گے، یعنی کربلا کو واقعے تک محدود کر دیا، ہم نے یہ نہیں سوچا قیام عاشورہ، لفظ قیام استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی جنبش، ایک ایسی ریولیشن جو امام حسین نے پیدا کی۔ اس مومن کو کہاں تک جانا تھا؟ ظہور تک جانا تھا۔ آپ سوچئے اگر کربلا نہ ہوتی، دنیا میں شیعہ کتنے ہوتے؟ اس دن، جس دن کربلا ہوئی، یعنی عاشورہ کے دن، اس وقت کتنے شیعہ تھے؟ علماء فرماتے شاید 200 جو امام حسین کو امام بھی مانتے ہوں اور اس کی پیروی بھی کرتے ہو، شاید 200 شیعہ ہوں اس زمانے میں۔ لیکن جیسے امام حسین کا زمانہ گزرتا ہے، میں عرض کر چکا پچھلی مجالس میں کہ امام سجاد نے 20,000 غلام خریدے، ان غلاموں کو آزاد کیا، وہی غلام چھٹے امام کے شاگرد بنے، شیعہ بڑھتے گئے۔ وہ امام جو بلاتے تھے کوئی آتا نہیں تھا، امام حسین تبلیغ کرتے تھے، امر بالمعروف کرتے تھے، وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ حسین ہمیں تمہاری آواز کو نہیں سننا، ہمیں احکام الہی کو نہیں سننا۔ وہ امام حسین بتا رہے ہیں لیکن لینے والے لے نہیں رہے۔ لیکن ایسی کربلا نے تبلیغ کی، ایسی اماموں نے انسان سازی کی، اس کفر کے معاشرے، ظلم کے معاشرے اور فسق و فجور کے معاشرے میں ایک وقت آتا ہے جب امام رضا سرزمین طوس پہ آتے ہیں تو لاکھوں کا مجمع کھڑا ہے صرف اس کے لیے کہ ایک حدیث سلسلۃ الذہب کو لکھے۔ وہاں حسین بلا رہے کوئی آ نہیں رہا، حسین کہہ رہے لکھو میری باتوں کو، کوئی لکھ نہیں رہا۔ لیکن امام رضا کا زمانہ آتا ہے، امام بتا رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے جو ایک جملہ لکھتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ امام حسین کی قمیص کو بدن سے اتارا گیا، کوئی خریدار نہیں تھا، لیکن امام رضا اپنا ایک کرتا دعبل کو دیتے ہیں اور یہ دعبل کہتا ہے یہ کرتا لوگوں نے مجھ سے مانگا، میں نے ٹکڑے کر کر کے لوگوں کو دیے، اور امام کا کرتا 20,000 درہم میں بیچا جاتا ہے، 20,000 کا تبرک اس کرتے کا ملتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ڈے بائی ڈے امپورٹنس بڑھتی جاتی ہے، شیعت بڑھتی جاتی ہے، ظلم کا محاصرہ، قتل کیا جا رہا ہے، شیعہ ہجرت کر رہے ہیں، جہاں جہاں سید ملتا تھا اسے قتل کیا جاتا تھا، زندانوں میں ڈالا جاتا تھا۔ یہ معتصم کا زمانہ، یہ زمانے کتنے مشکل ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں شیعت کی تعداد میں کمی نہیں ہوئی، کیونکہ امام حسین ایک کلچر دے کر گئے، ایک تہذیب دے کر گئے، جس کو آپ مجلس کہتے ہیں، جس کو آپ جلوس کہتے ہیں، جس کو آپ ماتمداری کہتے ہیں، یہ ایام اللہ ان کو منانا چاہیے۔ فرمایا یہ امام حسین نے ایک یوم اللہ دیا جس کو عاشورہ کہتے ہیں، یہ 10 دن، یہ 40 کے دن، یہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہادت کے دن، ان کو جتنا ہو سکے منائیں، کیونکہ آپ کا اپنا اون کلچر ہے، اپنا کلچر ہے، اس کلچر سے کیا ہوتا ہے، امام حسین کا پیغام بڑھتا ہے۔ یعنی کہاں کربلا کے 72 اور کہاں آج کے 300 ملین شیعہ، کس کی دعا کا اثر تھا؟ اسی کلچر کا اثر۔ یعنی کربلا شیعت بڑھا رہی ہے، کربلا مومن بڑھا رہی ہے، یہاں تک کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے۔